السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ اس سوال کے نام، کیا میں منکر حدیث ہوں؟ دوستو، اکثر دوست سوال پوچھتے ہیں کہ ابو جعفر تنوری صاحب، آپ کہتے ہیں قرآن کو فالو کرو، کتاب اللہ کو فالو کرو، تو کیا آپ منکر حدیث ہیں؟ یعنی آپ حدیث کے انکاری ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہم لوگ منکر حدیث نہیں ہیں۔ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کو مانتے ہیں جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ جی، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ جتنی بھی سنتیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، اسوہ حسنہ سب ہمارے سر آنکھوں پر۔ لیکن یہ جو روایات نا راویوں کے ذریعے آ رہی ہے نا، اسے ہم نہیں مانتے۔ لیکن یہ جو راویوں کی جو چین ہے نا، راویوں کے ذریعے جو روایات آ رہی ہے، اس کو ہم نہیں مانتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں راویوں پر اعتبار نہیں ہے۔ یہ راوی کذاب یعنی جھوٹے، ضعیف، مستور یعنی ان کے زمانے کے لوگوں کو جانتے ہی نہیں ہیں، وہ بعد والا کہہ رہا ہے فلانا سچا ہے فلانا جھوٹا ہے۔ مدلس یعنی اپنے سند میں سے اپنے استاد کو غائب کر دیتے ہیں کہ میں نے فلانے استاد سے سنا۔ جو ضعیف ہوتا ہے نا، اس کو اکثر ضعیف کو غائب کر دیتے ہیں سند میں سے۔ 90% روایات بے اعتبار سند ساقط ہیں۔ 90%، 90 صرف 10% آپ کے پاس بچتی ہیں۔ ان میں سے ان کا بھی مطلب لگ بھگ قرآن جیسا ہی ہے۔ 10% سے دین لینا وہ بہتر ہے، یا جو 100% ہمارے پاس پرفیکٹ چیز ہے، 24 کیرٹ سونا، کیا قرآن؟ 10% سے دین لینا بہتر ہے یا 100% والی کتاب سے؟ 100% والی نا۔ اس لیے ہم نے جو بیسٹ چیز ہے اس کو لیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں صحیح بخاری کے اندر ایک راوی ہے اسماعیل بن ابی اویس، صحیح بخاری کا راوی ہے۔ محدثین کے خود جو روایت پرستوں کے محدثین ہیں، ان کے مطابق وہ اسماعیل بن ابی اویس نے روایات گڑھتا تھا۔ جی، امام نسائی نے سند پیش کی ہے، آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، کہ اسماعیل بن ابی اویس جو صحیح بخاری کا راوی ہے، اس نے خود اعتراف کیا ہے جب کہیں اختلاف ہو جاتا تھا نا اہل مدینہ میں، یعنی مدینہ کے جو لوگ ہیں، اگر کسی مسئلے میں ان کو اختلاف ہو جاتا، تو یہ جو راوی ہے نا صحیح بخاری کا، یہ کہتا ہے میں حدیث گڑھ لیا کرتا تھا۔ اندازہ کریں، کہتا ہے میں حدیث گڑھ دیا کرتا تھا۔ اور اس راوی کی 200 سے زیادہ حدیثیں صحیح بخاری کے اندر ہیں۔ سوچو اس نے کتنی روایات گڑھی ہوں گی۔ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں۔ صحیح بخاری کا راوی نافع، یہ موطا مالک میں بھی وہی نافع، اس کی بات کر رہا ہوں، ہے نا، مالک عن نافع عن ابن عمر، یہ سند ہے نا، مشہور سند۔ یہ جو نافع ہے نا، اس کے زمانے کا بندہ ہے، عمرو بن میمون، اس کو بھی یہ محدثین سچا مانتے ہیں۔ اس کے زمانے کے بندے نے گواہی دی ہے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ کس کا؟ نافع کا۔ یہ آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے روایت، امام طحاوی نے اپنی سند سے نقل کیا ہے کہ اس بندے کا جو حافظہ ہے، وہ دماغ جو ہے وہ بگڑ گیا تھا۔ اب آپ کو کیا پتہ کہ کون سی روایت دماغ بگڑنے سے پہلے کی ہے یا کون سے بات کی ہے؟ آپ کو کچھ نہیں پتہ، اندازہ کریں۔ اور یہ صحیح بخاری کا مشہور راوی ہے۔ آپ لوگ جو روایات سے دین لیتے ہیں نا، روایات سے آپ لوگ ان لوگوں سے دین لیتے ہو جو کذاب ہیں، جو روایات گڑھتے ہیں، جن کے دماغ خراب ہو چکے ہیں، جو مدلس ہیں، اپنی سند میں جو اوپر والا استاد ہے اس کو غائب کر دیتے ہیں، اس کا نام ہی نہیں لیتے، جو مستور ہیں، ان کے زمانے کے لوگوں نے جانتے ہی نہیں ہیں، آپ ان سے دین لیتے ہو، اور ہم اللہ کی کتاب سے دین لیتے ہیں۔ فرق دیکھا؟ آپ کے ہاتھ میں چاندی ہے، چاندی، وہ بھی لو کوالٹی، اور ہمارے پاس سونا ہے 24 کیرٹ، وہ بھی انتہائی اعلیٰ کوالٹی کا۔ یہ فرق ہے ہم میں اور آپ میں۔ میں
آپ کو پھر بھی دعوت دیتا ہوں، آپ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرو، گھاٹے کا سودا نہیں ہے، سوچ لو۔ ہم نبی علیہ السلام کی ساری احادیث جو قرآن میں ہیں اس کو مانتے ہیں۔ حدیث کا کیا مطلب ہے؟ حدیث کا کیا مطلب ہے؟ حدیث کا مطلب بات، حدیث کا مطلب ہے بات۔ نبی علیہ السلام کی کتنی باتیں دیکھو قرآن میں، اللہ پاک نے فرما دیا کل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ احد ہے۔ اب ہے تو آیت ہے نا، ہے تو آیت، لیکن اللہ کس سے کہلوا رہا ہے؟ کل، کس سے مخاطب اللہ؟ نبی علیہ السلام سے، کل کہہ دیجئے، آپ کہیے۔ اب یہ آیت تو ہے اللہ کی، ساتھ نبی کی حدیث بھی بن گئی، کیوں؟ کیونکہ کہہ کون رہا ہے؟ کل، کون آگے بات کر رہا ہے؟ نبی، اللہ کے حکم سے۔ کیا ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ دیکھیں ہم نبی کی ساری حدیث کو مانتے ہیں۔ قرآن میں کتنی جگہ پہ کل، کتنی جگہ پہ نبی کی باتیں ہیں، ساری باتیں، ساری، ہم نبی علیہ السلام کی ساری حدیثوں کو مانتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ آپ بتائیں ہم منکر حدیث کیسے ہوئے؟ آپ کے پیٹ میں جو مروڑ اٹھ رہے ہیں نا، جو درد اٹھ رہا ہے، وہ اس وجہ سے اٹھ رہا ہے کیونکہ ہم آپ کی جو 2 نمبر راوی ہیں، 2 نمبر، ان کو نہیں مانتے۔ یہ تکلیف ہے آپ کو۔ آپ کو جو تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ یار یہ ہمارے راویوں کو کیوں نہیں مانتے؟ آپ کے راوی اس قابل ہیں کہ ہم ان کو مانیں؟ نبی پہ جادو ہوا تھا، اللہ نے ظالم کہا ہے، ظالم، قرآن نے کہا ہے اللہ نے، جو شخص، اللہ نے کہا ہے یہ تو کافر سمجھتے ہیں، یہ تو کافروں کا قول ہے، وہ نبی کو جادو زدہ سمجھتے ہیں۔ جو کافر ہیں وہ نبی کو جادو زدہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عقل پہ اثر ہو چکا تھا، نعوذ باللہ۔ اور صحیح بخاری کی روایت بھی یہی ہے، سحر النبی، نبی پہ جادو ہو گیا۔ آج دیکھو سنی، 90% سے زیادہ سنی وہ سب مانتے کہ نبی پہ جادو ہوا۔ قرآن کہتا نہیں ہوا، لیکن صحیح بخاری میں آ گیا تو ہوا ہے، سب کہتے ہیں ہوا ہے۔ آپ بتائیں آپ لوگ منکر قرآن ہوئے کہ نہ ہوئے؟ اللہ نے قرآن کو احسن الحدیث کہا ہے، اللہ نے قرآن کو کیا کہا ہے؟ احسن الحدیث، سب سے بہترین حدیث۔ ہم لوگ الحمدللہ وہ جو سب سے بہترین والی حدیث ہے اس کو مانتے ہیں، آپ لوگ نہیں مانتے۔ آپ ہیں اصل منکر حدیث۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، خود کفر میں ڈوبے ہوئے، اور آپ لوگ دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ آپ لوگ منکر حدیث ہیں۔ منکر حدیث تو آپ ہیں، ہم تو نبی علیہ السلام کی ساری حدیثوں کو مانتے ہیں جو قرآن میں۔ اسوہ حسنہ، نبی کا جو طریقہ کار ہے قرآن میں، اور انبیاء کا، سب کا جگہ جگہ قرآن میں بیان کیا ہوا ہے۔ جگہ جگہ اللہ پاک نے انبیاء کا جو اخلاق ہے ان کا ذکر کیا ہے، ان کے طریقے پہ چلنے کی بات کی ہے۔ ہم تو ساری سنتوں کو مانتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں۔ منکر سنت بھی آپ ہیں، منکر حدیث بھی آپ ہیں۔ اللہ کہتا ہے اتم الصیام الی اللیل، رات تک پورا کرو، یعنی رات جہاں سے شروع ہوتی ہے نا وہاں تک پورا کرو۔ اگر میں کسی کو کہوں کہ میرے اس ہاتھ تک اپنی انگلی لے کے آؤ، یعنی ہاتھ جہاں پہ شروع ہو رہا ہے یہاں تک انگلی لے کے آؤ، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اتم الصیام الی اللیل، رات تک شروع کرو، رات تک۔ آپ لوگوں میں سے 90% پاکستانی مسلمان یا جو انڈین مسلم ہیں، ہاں، یہ بنگالی، افغانی، جتنے بھی ہمارے مسلمان ہیں، 90% وہ رات تک روزہ پورا نہیں کرتے۔ ادھر سے مولوی اذان دیتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، آپ منہ میں کجوب ڈالتے ہیں۔ رات ہوئی نہیں، غروب آفتاب کے وقت آپ روزہ کھول دیتے ہو۔ بتاؤ آپ منکر قرآن ہوئے کہ نہ ہوئے؟ اللہ کی بات آپ نے نہیں مانی۔ اللہ نے کہا ہے رات تک پورے کرو، لیل تک، آپ نے نہیں کیے۔ اللہ نے رات کی نشانی بھی بتائی ہے کہ اس کے اندر تارے دکھتے ہیں اور اندھیرا چھا جاتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں مفقود ہوتی ہیں غروب آفتاب کے وقت۔ دیکھیں جو ہمارے مخالفین ہیں نا، ہم کون ہیں؟ ہم سیدھے سادھے مسلمان ہیں، ہم کسی فرقے شرکوں میں نہیں پڑھتے، کیونکہ فرقہ بندی کفر ہے۔ جو فرقوں والے ہیں نا، فرقوں والے، یہ منکر قرآن بھی ہیں، یہ منکر حدیث بھی ہیں۔
اور ہم پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ آپ لوگ یہ اور آپ لوگ وہ۔ دوستو، ان لوگوں کی شر سے بچ کے رہیں، یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، یہ آپ کو کہیں گے کہ ابو جعفر تنولی کو مت سنو۔ کیوں؟ کیونکہ ابو جعفر تنولی قرآن کی آیات بتاتا ہے ہمیں، اور ہم لوگوں کو الرجی ہے قرآن آیات سے۔ ہاں، ہمیں ابو جعفر تنولی اس وقت اچھا لگے گا جب یہ ہمیں قرآن کی آیات بتانے کے بجائے صحیح بخاری کی روایات پڑھے گا، تب ہم بولیں گے واہ جی واہ، بیسٹ، ابو جعفر تنولی بہت اچھا آدمی ہے۔ دیکھو اب سیدھی راہ پہ آیا ہے، پہلے قرآن کی آیتیں پڑھتا تھا، نہیں، اب صحیح بخاری کی روایت پڑھتا ہے، اب اچھا ہے، اب اچھا آدمی ہے، صحیح بخاری کی روایتیں پڑھتا ہے جس کے اندر سارے کذاب، ضعیف، مستور، مدلس قسم کے راوی گھسے ہوئے ہیں۔ ابن شہاب الزہری جو صحیح بخاری کا راوی ہے، اس کا جو شاگرد ہے لیث بن سعد، اس نے پول کھولی ہے ابن شہاب الزہری کی، کہ ایک دن جب ہم اس کے پاس آتے یہ ایک اور جواب دیتا تھا، اس سے اگلے دن جب ہم اس کے پاس آتے تو اس کا دماغ، اس کے حافظے کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا دماغ ایسا کمزور تھا کہ یہ اور کوئی جواب دیتا تھا، یعنی پہلے دن اس نے کچھ اور جواب دیا، اس سے اگلے دن اس نے کچھ اور جواب دیا، تیسرے دن آتے تو اور کوئی نیا جواب ہوتا، مطلب اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کل کیا کہا تھا، پرسوں کیا کہا تھا، مطلب اس کے حافظے کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر لیث بن سعد نے اس کو چھوڑ دیا، اندازہ کریں اس کے زمانے کے بندے نے چھوڑ دیا، اور ابن شہاب الزہری کی روایات بری پڑی ہیں اس میں، صحیح بخاری میں۔ الحمدللہ ہم نے اللہ کی کتاب کو تھاما، ان جھوٹے راویوں کو نہیں تھاما، اس لیے دل میں سکون ہے، یہ میرا رب کا فرمان ہے کہ اس کو تھامو۔ اور ایک بات، نبی علیہ السلام قیامت کے دن جو اپنے سے منسوب روایات ہیں نا، ان کو چھوڑنے کا شکوہ نہیں کریں گے، قیامت کے دن وہ اللہ سے شکوہ کریں گے، یا اللہ میری امت نے قرآن چھوڑ رکھا تھا، جس طرح آپ میں سے میجورٹی لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے نا قرآن، آپ لوگوں کی شکایت لگنی ہے، اس لیے باز آ جاؤ، واپس اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرو، اور منکر قرآن بننے سے بچو، اور منکر حدیث بننے سے بچو۔ اصل قرآن ہی حدیث ہے، احسن الحدیث، باقی آپ کی مرضی۔ دوستو، چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔